مریم نواز کی جانب سے معافی مانگ لی گئی ہے۔ پاکستانیوں نے مریم نواز کو جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کیا مریم نواز کو واقعی شرم آئی ہے اور مریم نواز کو شرمندگی ہوئی ہے تو معافی مانگی ہے، یا سیاسی نقصان سے بچنے کے لیے معافی مانگی گئی ہے؟ اس ویڈیو کے اندر ہم نے اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ اور کیا مریم نواز نے جو بھونڈی حرکت کی، جو شرمناک حرکت کی، جو کروڑوں دلوں کو توڑا، جو کروڑوں زخمی دلوں پر نمک چھڑکا، کیا وہ دل دوبارہ جڑ پائیں گے؟ اور کیا مریم نواز کا یہ عمل واقعی قابل معافی ہے؟ کیا معافی قبول کی جانی چاہیے؟ تو اس حوالے سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ، ہائے اس زودے پشیماں کا پشیماں ہونا۔ یعنی اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، اب تو لوگوں کے دل زخمی ہو چکے ہیں، اب تو ایک بوڑھی ماں کا کلیجہ چھلنی ہو چکا ہے اور کروڑوں پاکستانیوں کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ اور نون لیگ اور پھر پاکستانی میڈیا کے اندر وہ صحافی جو شاید سمجھتے تھے کہ مریم نواز مستقبل کی ایک لیڈر ہو سکتی ہیں، اب تو انہوں نے بھی امیدیں ختم کر دی ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ مریم نواز کی جانب سے انتہائی شرمناک حرکت کی گئی ہے۔ اب تو وہ صحافی جن پر یہ الزام لگتا ہے کہ یہ واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہے اور مریم نواز کی جانب سے جیسے ہی کوئی خبر فیڈ کی جاتی ہے تو وہ فوری طور پہ اس خبر کو بریک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس ایجنڈے کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بی بی بس، ہمارا بھی ضمیر ہے، ہاں مردہ ضرور ہے لیکن اتنا مردہ نہیں ہے، ہم اتنی اندھی تقلید بھی نہیں کر سکتے۔ مریم نواز کی جانب سے جناب ٹویٹ کیا گیا، ٹویٹ کے اندر لکھا گیا کہ میری جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا تھا میں واپس لیتی ہوں، میں اس کو ڈیلیٹ کرتی ہوں۔ میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ماضی کے تجربات سے لوگوں کو سبق سکھایا جائے، مقصد ہرگز کسی کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ تو لہٰذا میں جو ہے معافی مانگتی ہوں ان تمام لوگوں سے جن کا دل میں نے دکھایا ہے، اور خدا کرے کوئی بھی ایسا دن نہ دیکھے کہ جب کسی کا اس طرح سے سرعام قتل ہو جائے۔ یہ مریم نواز کی جانب سے کہا گیا، اور اس پر حماد اظہر صاحب نے کہا کہ بی بی آپ نے معافی شرمندگی سے نہیں مانگی، آپ کو شرمندگی نہیں ہوئی، شرم سے آپ نہیں ڈوب مری کہ آپ کو شرم آ گئی ہو، کیونکہ ہم نے وہ ویڈیو دیکھی ہے کہ مریم نواز اپنے باپ نواز شریف کے ساتھ کار کے اندر سوار ہو رہی ہوتی ہیں لندن کے اندر، صحافی سوال کرتے ہیں، صحافی بڑے نرم رویے سے وہ کہتے ہیں کہ میڈم آپ نے جو ٹویٹ کیا ہے نا وہ غیر مناسب ہے، وہ مناسب نہیں ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ غیر مناسب ہے؟ تو مریم نواز نے ایسے گھور کر دیکھا، اتنا گھور کر دیکھا کہ جیسے کھا جائیں گی، اور جیسے کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی، آپ میرے ٹکڑوں پر پلنے والوں، آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ مجھے یہ کہہ سکیں کہ میڈم یہ ٹویٹ غیر مناسب تھا؟ تو ویڈیو تو ہم دیکھ چکے ہیں، پورا ملک دیکھ چکا ہے۔ تو حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ بی بی آپ نے معافی اس لیے نہیں مانگی کہ آپ کو شرمندگی ہوئی ہے، آپ کی پارٹی کے اندر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے پسندیدہ صحافی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بغاوت کی ہے، انہوں نے آپ کو شرم دلائی ہے، تو آپ نے سیاسی نقصان سے بچنے کے لیے معافی مانگی ہے۔ آپ جو ہیں وہ تیر تو، اور فواد چوہدری صاحب نے بھی کہا کہ تیر جب کمان سے نکل جاتا ہے نا، اور لفظ جب زبان سے نکل جاتا ہے اور وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے، پھر وہ واپس نہیں آتا۔ اور پھر کتنے ہی لوگوں نے، میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ذکر کیا، کتنے ہی لوگوں نے بارہا مینشن کر کے کہا، نون لیگ کے لوگوں نے کہا کہ میڈم ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، نہ کریں، خدا کے لیے نہ کریں، ڈیلیٹ کر دیں یہ ٹویٹ۔ لیکن میڈم نے نہیں کیا۔ لیکن جب اتنی زیادہ مخالفت ہوئی، ٹی وی پر ٹاک شوز ہوئے، مختلف ویڈیوز بنی، ٹویٹس ہوئے، اور شاہ زیب خانزادہ، منصور علی خان اور تمام تر صحافی، حامد میر سمیت تمام صحافیوں نے تنقید کی، کھل کر تنقید کی۔ شہزاد اقبال صاحب نے کہا یہ شرمناک اور گھٹیا، جیو نیوز کے اینکروں نے کہا گھٹیا اور گلیز یہ ٹویٹ ہے، اس کا دفاع کیا ہی نہیں جا سکتا، ابھی تو قتل ہوا ہے اور اس قتل پر انگلیاں بھی آپ پر اٹھ رہی ہیں کیونکہ حکومت آپ کی ہے، آپ کی حکومت ہے، انویسٹیگیشن کرنا آپ کا کام ہے، آپ یہ شرمناک ٹویٹ کر رہی ہیں۔ تو لہٰذا اس کے بعد مریم نواز نے جی معافی مانگی، اور یقینی طور پہ یہ سوشل میڈیا کی پاور ہے، سوشل میڈیا کی طاقت ہے، 22 کروڑ کی یہ طاقت ہے کہ 22 کروڑ نے ایک اس طرح کی صفت کی لوگوں، ایک خاتون جس کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، کوٹ کر بھرا ہوا ہے، جو اس طرح کے موقعوں کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، اس کو بھی جھکنے پہ مجبور کیا، جیسے بھی ہوا ہے، سیاسی نقصان ہے، جو بھی ہے، اس نے معافی مانگی ہے۔ اور اس وقت میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ معافی ریجیکٹڈ، یہ جو آپ اپالوجائز کر رہی ہیں یہ ریجیکٹڈ، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں بطور صحافی، بطور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، دیر آئے درست آئے، جس نیت سے بھی مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یہ معافی مانگی گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں
کہ ان کی معافی ایکسیپٹ ہونی چاہیے اور بی بی کو سبق سیکھنا چاہیے کہ اس طرح کہ نہیں. اور بطور پاکستانی ہم تمام لوگوں کو اتفاق کرنا چاہیے کہ کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں, کچھ ایتھیکلی ہمیں میچور ہونے کی ضرورت ہے. تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, سپورٹر کو کسی بھی جماعت سے ہو, کوئی بھی نظریہ رکھتا ہو, کچھ چیزوں پر ہمیں اتفاق کرنے کی ضرورت ہے. اور امید ہے مریم نواز صاحبہ نے اسے سبق سیکھا ہوگا اور تمام پاکستانیوں نے بھی سبق سیکھا ہوگا, اور امید ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے مزید ایسی کوئی حرکت نہیں کی جائے گی, اور بیچارے ویسے ہی لوگ دکھی ہیں, لوگ تنگ ہیں, تو ان پر مزید ظلم نہیں کریں گی. پاکستان زندہ باد.